The title of this essay is of studies or of studies جو ہے it essentially it does not mean کہ جو اسکول ایجوکیشن یا پھر کالج ایجوکیشن یا جو آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں اس سے اسٹڈیز سے مراد جو ہے وہ جنرل جو ریڈنگ ہوتی ہے جو کہ اپنے آپ کو امبیلش کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے جس سے آپ اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہیں وہ ریڈنگ جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہوتی ہے اور بیکن جو ہے وہ زیادہ تر جنرل ریڈنگ کی بات کرتا ہے وہ جو ایجوکیشن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بات نہیں کرتا تو اکارڈنگ ٹو ہم اسٹڈیز سرو فار ڈیلائٹ فار ornament اینڈ فار ability کہ تین پرپزز جو ہیں اسٹڈیز کے وہ ہوتے ہیں فرسٹ آف آل ڈیلائٹ کہ یو اسٹڈی فار ڈیلائٹ اینڈ یو اسٹڈی فار ornament کا مطلب یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو بیوٹیفائی یور لینگویج ٹھیک ہے اینڈ فار ایبلٹی سے مراد یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ اینڈ یو وانٹ ٹو امپلوائے دیٹ لرننگ ان آرڈر ٹو امپروو یور بزنس اور یور یو نو the profession in which you are working ٹھیک ہے تو the their chief use for delight is in privateness and retiring اب آگے ہر ایک ٹائپ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن ٹھیک ہے جو ڈیلائٹ ہے ڈیلائٹ کے لیے جو اسٹڈی کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے پرائیویٹ کہ آپ آرام سکون سے گھر بیٹھے ہیں یو آر فری دس نو وری ایٹ آل اینڈ یو اوپن اپ book and you start reading it. Now, why do you read it? آپ اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ You read it because آپ اس بک سے انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اب ہم اس ٹائپ کی اسٹڈی کے لیے یہ جو ڈیلائٹ ہے اس کے لیے یوزلی ہم جو ہے وہ ناولز سٹوریز یا ریلیکسنگ ٹائپ کا جو لٹریچر ہوتا ہے جو کہ مائنڈ کو ریلیکس کرتا ہے اس لٹریچر کا ہم مطالعہ کرتے ہیں فار آرنامنٹ از ان ڈسکورس جو آرنامنٹ ہے جو کہ دوسرا پرپز ہوتا ہے کہ آرنامنٹ تو آرنامنٹ کا تعلق ڈسکورس سے ڈسکورس کیا ہوتا ہے ڈسکورس جو ہے وہ اسپیچ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اٹ کوڈ بی ان دا ریٹن فارم ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ بھی ڈسکورس کا حصہ ہے اگر آپ کوئی ایسے لکھ رہے ہیں تو وہ بھی ڈسکورس کا حصہ ہے تو ڈسکورس میں اسٹڈیز جو ہے وہ کیسے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں obviously when you are writing تو آپ اس میں آرگومنٹس پیش کرتے ہیں آپ اس میں باتیں کرتے ہیں جیسے کہ مطلب کہ بیکن کے جو دو ایسیز آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں تو جب وہ ایک آرگومنٹ پیش کرتا ہے تو اس کو ایگزامپلیفائی کرتا ہے اب آپ ایگزامپلیفائی چیزوں کو کیسے کر سکتے ہیں ایگزامپلیفائی کرنے کے لیے یو نیڈ ریفرنسز یو نیڈ ایلوژنز یو نیڈ ایگزامپلس تو وہ جو ایگزامپلس ہیں وہ جو ریفرنسز ہیں وہ جو کوٹیشنز ہیں وہ جو ایلوژنز ہیں وہ ایلوژنز آپ کو ریڈنگ سے ملیں گی جتنی زیادہ آپ کی ریڈنگ ہوگی اتنی زیادہ آپ اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کوٹیشنز کو اور جو باقی کتابیں ہیں جو کہ باقی آتھرز ہیں ان کو آپ کوٹ کر سکیں گے تو اس طرح سے جو آپ کی سپیچ ہے وہ اس کے اندر آرنامنٹس یعنی کہ خوبصورتی شامل ہوگی آپ کی جو رائٹنگ ہے اس کے اندر بھی آرنامنٹس جو ہیں وہ شامل ہوں گے اینڈ فار ability از ان دی ججمنٹ اینڈ ڈسپوزیشن آف دا بزنس کہ اگر آپ ویل ریڈ ہیں ظاہر ہے جو ایک شخص جو کہ ویل ریڈ ہے اب جب آپ کسی چیز کی ریڈنگ کرتے ہیں تو آبویسلی آپ ایک ٹاپک پہ ملٹیپل جو آتھرس ہیں ان کے ویوز ان کو جہاں فار ایگزامپل جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں وہ لوگ زیادہ بہتر ججمنٹ دے سکتے ہیں بزنس ڈیسیجنس کے حوالے سے یا جو بھی ان کے اپنا اپ کمنگ ڈیسیجنز ہوتے ہیں کسی بھی بزنس ٹرانزیکشن کے حوالے سے یا جو بھی ان کی فیلڈ آف پروفیشن ہے چونکہ اخبار کے اندر وہ ساری چیزیں آلریڈی موجود ہوتی ہیں ان کو پوری انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ ان کے پاس ہوتی ہے تو دے آر better able to make judgments as compared to the one who has no reading or who reads very less. For expert, men can execute and perhaps judge of particulars. کہ جو expert لوگ ہوتے ہیں they can make their decisions even if they are not well educated and even if they are not well learned because they are experts in their field they can make the judgments and they can execute مطلب کہ وہ اپنے decisions لے سکتے ہیں one by one but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best فرام دوز دیٹ آر لرنڈ لیکن جہاں تک تعلق ہے جنرل کاؤنسلز کا کہ وہ لوگ جو کہ پبلک کو مشورے دیتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ مشورہ سازی کے اندر انوالو ہوتے ہیں اینڈ پلاٹس اور جو کہ اسکیمز بناتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ مارشلنگ آف افیئرز جو کہ جنرل افیئرز کو رنس کرتے ہیں تو اس قسم کے لوگوں کے لیے لرننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے
کم بیسٹ فرام دوز دیٹ آر لرنڈ، کہ یہ چیزیں ان لوگوں سے زیادہ بہتر توقع کی جا سکتی ہے جو کہ لرنڈ، جو کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کی دلچسپی ریڈنگ کے اندر یا پھر جنرل جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ان اسٹڈیز از sloth. To use them too much for ornament is affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. تو جو اس کا فرسٹ آرگومنٹ ہے کہ زیادہ ٹائم اسٹڈیز کے اندر اسپینڈ کرنا جو ہے وہ سلوتھ ایک اینیمل ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ لیزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیکن کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اسٹڈیز کے اندر، تو اسٹڈیز دے میک دیم لیزی. تو زیادہ جو ٹائم ہے وہ اسٹڈیز کو بھی نہیں دینا چاہیے، ایکسٹرا ٹائم نہیں دینا چاہیے، بلکہ اتنا ہی ٹائم یوز ان کو دیں کہ جس کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہ کچھ ایکشن بھی کریں. اور اسٹڈیز جو ہیں ان کو آرنامنٹ کے لیے ٹو مچ یوز کریں. ٹو مچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر بات کے اندر کوٹیشن ڈال دیں، آپ ہر بات کے اندر اپنی جو لرننگز ہیں ان کو لے کر آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے آپ کو ڈپکٹ کریں ایز اف دیٹ یو آر دا ون کے نو اٹ آل، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایڈیم ہے جو کہ نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے، کہ ایسا شخص کے لیے کہ جو کہ اپنے آپ کو ہر چیز کا ایکسپرٹ سمجھتا ہے نا. تو اف یو پریزنٹ یور سیلف ایز این ایکسپرٹ، ایز مسٹر اور مس نو اٹ آل، تو دین اٹ بیکمز افیکٹیشن. افیکٹیشنز جو ہے اگین اٹ از نیگیٹو ورڈ، کہ مطلب کہ یہ ایک شوبازی کی سینس میں آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ شوشا پن دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ زیادہ جو ہے وہ شو آف کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوریجنیلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ لیک کرتا ہے آپ کے اندر، اور شو آف کا ایلیمنٹ آپ کے اندر زیادہ ہے. جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ججمنٹ کے حوالے سے، کہ ججمنٹس جو ہوتی ہیں ہولی، کہ مکمل طور پر ججمنٹس یا پھر ڈیسیجنز جو ہیں وہ ہم ان کو بائی دا بک، یعنی کہ رولز کو ہم 100% فالو نہیں کر سکتے. جب کبھی بھی لائف میں، پریکٹیکل لائف میں، ظاہر ہے ہم لوگ ہیں، پریکٹیکل لائف میں ہمیں ڈیسیجنز لینا پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیسیجنز اگر ہم بائی دا بک لیں تو اس میں پھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں ان رولز کو ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے، ہمیں ان رولز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات انٹینشنلی ان رولز کو وائلیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کا بینیفٹ ہو. کیونکہ ظاہر ہے 100% اگر آپ کوئی رول فکس کر لیں اور پھر آپ اس رول پہ جو ہے وہ اپنا چلنا شروع کر دیں تو وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے 100% جو ہے وہ کتابوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو اپنی جو ایک ہیومن ٹچ ہوتا ہے، جو ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کو ریٹین رکھنا چاہیے، اور اپنی جو ججمنٹ ہے اس کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے اس کے اندر. They perfect nature are perfected by experience. For natural abilities are like natural plants. They need pruning by studies and studies themselves to give forth directions too much at large, except they be bounded in by experience. ٹھیک ہے، کہ اسٹڈیز جو ہیں وہ نیچر کو، یعنی کہ ہمارے کردار کو پرفیکٹ بناتی ہیں، اس کو امپروو کرتی ہیں، اس کو جو ہے وہ ریفائن کرتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اسٹڈیز جو ہے دے نیڈ ایکسپیرئنس، کہ وہ جو ایک ہیومن بینگ ہے اس کو اپنی لائف میں جو اس کی لرننگز ہیں ان کو امپلوائے کرنے کے لیے ایکسپیرئنس آف لائف کا ہونا ضروری ہے. اف ہی لیکس ایکسپیرئنس آف لائف دین اسٹڈیز ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیلپ ہم. اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں تو وہ فرسٹ ایئر میں ہم نے پوئم ایک پڑھی تھی، او ویئر آر یو گوئنگ، ٹھیک ہے. تو او ویئر آر یو گوئنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لرنڈ اسکالر ہے اور وہ ہی از لرننگ اینڈ لرننگ اینڈ لرننگ. آن دی ادر ہینڈ دیر از این انڈیویجول ہو از ایکسپیرینسنگ لائف. تو ایکسپیرینس جو ہے وین کمپلیمنٹڈ بائی اسٹڈیز تو پھر آپ کی لائف جو ہے وہ پرفیکشن کی جانب موو کرتی ہے. ادروائز اف یو آر اونلی ڈوئنگ ون تھنگ اینڈ اگنورنگ دی ادر کمپلیٹلی تو پھر جو ہے وہ لائف جو ہے وہ پرفیکشن اس میں نہیں آ سکتی. تو بیکن بات کرتا ہے کہ جو نیچرل ایبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے وائلڈ پلانٹ ہے. وائلڈ پلانٹ آپ کہیں پہ بھی پلانٹ کریں تو اس کی جو وائنز ہے وہ مختلف ڈائریکشنز میں نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے.
اور وہ جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے پلانٹ، ٹھیک ہے، انٹل اینڈ انلیس کہ اس کی پراپر پروننگ کی جائے، اس کو کٹ کیا جائے اور اس کو ایک ڈائریکشن دی جائے. جب اس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے تو وہ پھر سیدھا اوپر جاتا ہے اور وہ بہت ایک بڑا طاقتور قسم کا درخت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو نیچرل ابیلٹیز جو ہیں دے مسٹ بی کمپلیمنٹڈ بائی دا اسٹڈیز، ٹھیک ہے. اور اسٹڈیز جو ہے اور اس کے ساتھ پھر ایکسپیرینس ہو لائف کا، تو دین یو ول بیکم اے ہیلدی پلانٹ. اچھا، کرافٹی مین they condemn studies. Simple men admire them, and wise men use them, for they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them, won by observation. کرافٹی مین سے مراد ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر ایک ایبلٹی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایبلٹی، نیچرل ایبلٹی دی ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ اسٹڈیز کو یعنی کہ ریڈنگ کو کنڈیم کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اٹ از اے یوز لیس ایکسرسائز. سمپل مین وہ لوگ کہ جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جن کو لائف میں کوئی خاص ایجوکیشن کا موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اسٹڈیز کو ایڈمائر کرتے ہیں. جب کبھی بھی ان کے سامنے کوئی شخص نام لیتا ہے کہ بھئی میں نے ایم اے کر رکھا ہے، تو وہ لوگ وہ اچھا تم نے ایم اے کر رکھا ہے. اچھا، جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، یہ میں نے کتاب پڑھی، اچھا تم نے کتاب پڑھ لی ہے پوری، اچھا اس میں کیا بتایا گیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں کہ وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کتابیں سنبھال سنبھال کے گھر میں رکھتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اس کتاب کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وائز مین آن دی ادر ہینڈ جو ہوتے ہیں، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، جو کہ دانش مند لوگ ہوتے ہیں، وہ ان اسٹڈیز کو یوز کرتے ہیں اور وہ یوز کرتے ہیں ٹو ایڈوانس دیم سیلف ان لائف، کہ وہ اپنے آپ کو زندگی میں آگے لے جانے کے لیے اور اپنی لائف کے جو ڈیسیجنز ہیں ان ڈیسیجنز کو لینے کے لیے اپنی اسٹڈیز یا پھر جو اپنی ایجوکیشن ہے اس کو وہ یوز کرتے ہیں اور وہ اچھے ڈیسیجن لے پاتے ہیں ود دا ہیلپ آف دیز اسٹڈیز. فار دے ٹیچ ناٹ دیر اون یوز، کہ کتابیں جو ہوتی ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، وہ کتابیں ہمیں اپنا یوز نہیں بتاتی. کتابوں کے اندر سمپلی نالج لکھا ہوتا ہے، بٹ دے ڈو ناٹ ٹیل اس کہ اس نالج کو ہم نے یوز سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. بٹ دیٹ از اے وزڈم وداؤٹ دیم اینڈ ابو دیم ون بائی آبزرویشن. اب اس نالج کو جو یوز کرنا ہے وہ آپ کو ایکسپیرینس سکھائے گا، ٹھیک ہے. جو آپ کی لائف کا ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس اٹ ول ٹیل یو کہ ہاؤ ٹو یوز دیٹ knowledge that you have gained by reading a book. Read not to contradict اینڈ کنفیوڈ، کہ جو ریڈنگ ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کے آرگیومنٹ کو کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے یا پھر کنفیوڈ کرنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے ریڈنگ کریں، ٹھیک ہے. ناٹ ٹو بلیو اینڈ ٹیک فار گرانٹیڈ، اور نہ ہی ایسا کریں کہ جو چیز ریڈ کریں اس کو جو ہے وہ آپ ٹروتھ ایزیوم کر لیں، اس کو سچ مان لیں، ٹھیک ہے. اگین میں جاؤں گا فرسٹ ایئر کی پوئم پہ، ان دا بروکن امیجز، ٹھیک ہے. اس میں ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ڈو ناٹ ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ، کہ جو چیز بتائی جاتی ہے اس کو سچ نہ مانیں، رادر اس پہ کوشچن مارک لگائیں اور اس کو ویریفائی کریں، ٹھیک ہے. تو ناٹ ٹو بلیو اینڈ ٹیک فار گرانٹیڈ، ناٹ ٹو فائنڈ ٹاک اینڈ ڈسکورس، اور نہ صرف اس لیے ریڈنگ کریں کہ آپ کو کوئی باتیں کرنے کا موقع مل جائے یا پھر آپ جو ہے وہ کسی موضوع پہ گفتگو کر سکیں آفٹر ریڈنگ، بٹ ٹو وے اینڈ کنسیڈر، کہ جو ریڈنگ ہے، ریڈنگ کا مقصد یہ ہونا چاہیے ٹو وے اینڈ کنسیڈر، کہ آپ کسی چیز کے اوپر غور کریں، غور و فکر کرنے کے لائق ہو جائیں، ٹھیک ہے. اس کے جو دونوں پرسپیکٹیو ہیں، جو اس کے پروز ہیں، جو اس کے مطلب کہ کونز ہیں، دونوں چیزوں کو آپ اپنے پرسپیکٹیو میں اپنے سامنے رکھنے کے لائق ہو جائیں. سم بکس آر ٹو بی ٹیسٹڈ، اب یہ وہ لائنز ہیں جن کو مختلف ایسیز کے اندر ہم جب ہم نے لکھے تھے مضامین تو ہم نے یہ لائنز یاد کی، کوٹ کیا تھا ہم نے ان لائنز کو. سم بکس آر ٹو بی ٹیسٹڈ، ادر ٹو بی swallowed and some few to be chewed and digested، کہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو صرف ٹچ کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ادر ٹو بی swallowed، کہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو نگل لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، without chewing them. اینڈ سم فیو ٹو بی چیوڈ اینڈ ڈائجسٹڈ، اور بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کو پراپرلی تھرلی پڑھنا پڑتا ہے، ان کو ڈائجسٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو کریکٹرائز یعنی کہ اپنے علم کا، اپنے نالج کا حصہ بنا لینا چاہیے آپ کو. اب اگلی لائنز میں اسی چیز کی وہ ایکسپلینیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ
जिन बुक्स के बारे में वो ये कहता है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, ही मीन्स दैट सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, के उनके ज़ाहिर है जो टॉपिक होता है बाज़ बुक्स का कि वो हमारे रेलेवेंट नहीं होता, कुछ एक दो हिस्से होते हैं जो हमारे रेलेवेंट होते हैं, सिर्फ हम उन हिस्सों को देखेंगे और उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। जो दूसरा उसका सेक्शन था अदर्स टू बी swallowed, इट मीन्स दैट अदर टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, कि अब आप देखें ना गोली जब आप कोई खाते हैं तो आप उसको टेस्ट नहीं करते बल्कि आप मुंह में लेते हैं और आप उसको उसको निगल लेते हैं फौरन, आप उसको टेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको पढ़ें किताब को, लेकिन उसको बस उस पे ज़्यादा अकल जो है वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके ऊपर सोचना शुरू कर दें। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, और बाज़ किताबें ऐसी होती हैं कि जिनको मुकम्मल पढ़ना चाहिए, थारोली सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना चाहिए और उस पर अटेंशन पे करनी चाहिए, और ये वो किताबें हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, जो कि आपका ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुंचाती हैं। मजीद उसी आर्गूमेंट को वो आगे डेवलप करता है बेकन यहाँ पे, और वो ये कहते हैं कि सम बुक्स के बाद किताबें ऐसी होती हैं आल्सो मे बी रेड बाय डेप्यूटी, कि जो आपका मुलाजिम है आप उसके हवाले करें और आप उससे खुलासा लें, ठीक है, कि वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती कि आप खुद उस पर टाइम वेस्ट करें। एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, कि वो बाकी लोग जो कि उसका खुलासा निकालते हैं उसको आप नजर मार लें, बट दैट वुड बी ओनली इन लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड अ मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स एल्स distilled books are like common distilled waters, flashy thing। तो वो किताबें कि जिनकी समरी आप किसी दूसरे से बनवा के पढ़ते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट लेस होती हैं कि जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, अब ये वो कोटेशन है जिसको हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया होगा, आपने अपनी लाइफ में यकीनन यूज़ किया होगा, कि वो शख्स जो कि रीडिंग करता है, वो शख्स जो कि किताबों की रीडिंग करता है, वो बिल्कुल ऐसा ही शख्स है जो कि एक मुकम्मल इंसान होता है, यानी कि वो नॉलेजेबल पर्सन है, उसके पास इल्म है, वो एक मुकम्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है, एक मुकम्मल मैन बन जाता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस रेडी मैन के एक ऐसा शख्स के जो कि एक ऑलरेडी ही फुली ग्रोन इंडिविजुअल है, जो कि मेच्योर इंडिविजुअल है, किताबें उसको क्या करती हैं, रीडिंग उसको क्या करती है, कॉन्फ्रेंस करती है। कॉन्फ्रेंस से क्या मुराद होता है, मशवरा देना, उसको हेल्प करती हैं, उसको गाइड करती हैं, उसको रास्ता दिखाती हैं। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, अब जो चीज़ आप रीड करते हैं, जब आप उसके नोट्स लेते हैं, जब आप उसको लिखते हैं, अब ऑब्वियसली रीडिंग जो है, रीडिंग व्हेन यू रीड अ बुक यू विल remember it for some time, you will remember it for a week, maybe a month, and then you will forget it, ठीक है। but when you make notes of that thing and you preserve those notes, ठीक है, तो वो notes आपके पास रहते हैं, and then you don't have to read that book overall again, rather you have to reread व्हाट यू हैव रिटन, ठीक है, कि जो कुछ आपने एक्सट्रैक्ट किया था उस किताब में से सिर्फ आपको वही पढ़ना पड़ता है, एंड देन यू विल मेमोराइज, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैन जो है वो राइटिंग से बनता है, यानी कि व्हाट यू आर रीडिंग यू शुड बी मेकिंग नोट्स, यू शुड बी राइटिंग दैट व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट रीडिंग। उसी आर्गुमेंट को, राइटिंग के आर्गुमेंट को मजीद आगे डेवलप किया गया है। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, कि अगर एक शख्स बहुत ही थोड़े से नोट्स लेता है किसी किताब को पढ़ने के बाद, तो दैट मैन शुड हैव अ ग्रेट मेमोरी, कि उसकी याददाश्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की याददाश्त होनी चाहिए, ताकि वो जो चीज़ उसने पढ़ी है, वो जो लिटिल नोट्स, जो कि थोड़े से नोट्स उसने बनाए हैं, ठीक है, उन नोट्स को, थोड़े से नोट्स को देखने के बाद उसको वो चीज़ दोबारा वापस आ जाए। अदरवाइज यू शुड मेक द डिटेल्ड नोट्स, इस इससे मुराद क्या है कि आपको डिटेल्ड नोट्स बनाने चाहिए उस चीज़ के, कि जो भी किताब आप पढ़ने जा रहे हैं। इफ ही कन्फर लिटिल, कन्फा का मतलब गुफ्तगू करना, कि अगर एक शख्स जो कि बहुत ही कम गुफ्तगू करता है, जो कि बहुत ही कम गो है, जो कि बहुत ही कम बोलने वाला है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, कि इस किस्म के शख्स को, कि वो शख्स के जो कि बहुत ही कम गुफ्तगू करता है, जो कि ज्यादा बोलता नहीं, कम बोलता है, इस किस्म के शख्स को ही नीड टू हैव अ प्रेजेंट विट, मतलब कि ही नीड टू हैव एन एक्टिव माइंड, कि उसका एक माइंड शार्प किस्म का एक्टिव माइंड होना चाहिए, कि जहाँ पे जो पॉइंट बोलना है या जहाँ पे जो कोटेशन बोलनी है, एग्जैक्टली वही कोटेशन उसके माइंड में और उसी लम्हे पे आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बात गुजर जाए और उसके बाद जो है वो आपको वो वाकया या वो जो कोटेशन है जो भी आपके जहन में है वो आप आपके जहन में आ रही हो। एंड इफ ही रीड लिटिल,
अभी से मुराद किसी भी शख्स की बात हो रही है ना, कोई भी शख्स, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कि अगर इफ यू रीड लिटिल, कि आप बहुत ही कम पढ़ते हैं, यू डू नॉट रीड अ लॉट एंड यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो फिर आपका माइंड शार्प होना चाहिए। कनिंग नेगेटिव सेंस में होता है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प हों, बहुत ज़्यादा तेज़ हों, बहुत एक्टिव हों, आप लोगों को अपनी बातों में एंगेज कर लें और उनको जो है वो ऐसे लगे कि आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, टू सीम टू नो, और आप अपने आप को ऐसे डिपिक्ट करें, आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें दैट यू नो दोज थिंग दैट ही डोंट नॉट, कि आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें दैट यू हैव ऑल द नॉलेज ऑफ द थिंग दैट यू नो नथिंग अबाउट, कि उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, आप अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करें कि आप उसके बारे में हर चीज़ जानते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में बेकन जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग्स की बात करता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात करता है हिस्ट्री की, कि हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, कि हिस्ट्रीज जो होती हैं वो लोगों को अक्लमंद बनाती हैं, दानिशमंद बनाती हैं। अब हिस्ट्रीज कैसे अक्लमंद बनाती हैं? क्योंकि हिस्ट्रीज में हमेशा लेसन होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री से हमें लेसन्स मिलते हैं, और जब हम उन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, हम उनसे लेसन सीखते हैं, हम वो मिस्टेक्स जो है हम उनको रिपीट नहीं करते, तो फिर उससे हमारी जो विजडम है उसमें इजाफा होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कहा यह जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। व्हाई हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ? बिकॉज वी फेल टू लर्न लेसन फ्रॉम द मिस्टेक्स रिपीटेड इन द पास्ट, कि वो गलतियां जो कि हमने पास्ट में की थी हम उनसे लेसन सीखते नहीं हैं, और वी आर टू स्टबन टू लर्न द लेसन, कि हम इतने ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा अखड़ हो जाते हैं कि भाई नहीं, नहीं इस दफा ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि इस दफा ठीक होगा। लेकिन फिर हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट करती है। Next argument is related to poetry, that poets witty, कि if you read poetry, the poetry makes you witty. Witty से मुराद है intelligent, कि poetry जो है नंबर दो इसके impacts होते हैं human beings के अंदर। नंबर वन, ये आपकी इंटेलिजेंस में इजाफा करती है। नंबर टू, इट मेक्स यू इमेजिनेटिव, कि यू की imagine the things that do not exist in the real life। ठीक है, तो आपकी इमेजिनेशन इनरिच होती है और आपकी इंटेलिजेंस जो है वो इनरिच होती है। ठीक है, विटी या विट का जो मतलब उस एज में था, जिस एज में ये लिखा गया ऐसे, उस एज में इट मेंट टू बी इंटेलिजेंट। सो द मैथमेटिक्स सटल, मैथमेटिक्स जो है चूंकि इसमें काफी ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इफ यू डेवलप एन एटीट्यूड कि जिसमें आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर उससे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो सटिलिटी, यानी कि सीरियसनेस का एक एलिमेंट जो है वो, संजीदगी का एक एलिमेंट आपके पर्सनैलिटी के अंदर आ जाता है। तो मैथमेटिक्स का रोल ये है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को संजीदा बनाती है। फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी का रोल जो है वो डेथ का है, कि वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर गहराई लेकर आती है, आपकी सोच को गहरा करती है, आपकी सोच को वास्ट करती है। ठीक है, तो डेथ जो है वो किसी भी इंसान के अंदर फिलॉसफी को पढ़ने से आती है। मॉरल, मॉरल से मुराद है एथिक्स, जो कि एथिक्स का सिलेबस अभी आपको पता है कि रिसेंटली बीए में इंट्रोड्यूस भी करवा दिया गया है। ठीक है, तो एथिक्स को पढ़ने से जो सीरियसनेस का एलिमेंट है, दोबारा अगेन वही सीरियसनेस का इशू जो है वो आपके अंदर अराइज आता है। लॉजिक एंड रेट्रिक एबल टू कंटेंट, कि लॉजिक और रेट्रिक जो है, ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको कंटेंट करने में, यानी कि कहीं पे भी compete करने में, कहीं पे आर्ग्यूमेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट करने की एबिलिटी, डिबेट करने की एबिलिटी, गुफ्तगू करने की एबिलिटी, आर्ग्यूमेंट्स को रिफ्यूट करने की एबिलिटी जो है वो लॉजिक और रेटरिक के इल्म से आपको हासिल होती है। इसके बाद लैटिन कोटेशन लिखी है, इसका मतलब ये कि स्टडीज पास इनटू करेक्टर, यानी कि आप जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट का आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, कि जो भी सब्जेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता रहता है और वो आपके किरदार का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वो आर्गूमेंट को डेवलप करता है स्टडीज के हक में। नहीं, देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट, कि कोई ऐसा मसला नहीं है इन द वेट इन द इंटेलिजेंस, मे बट मे बी रॉट आउट बाय
فٹ اسٹڈیز کے. ایسا کوئی بھی ایشو انٹلیکچوئل نیچر کا نہیں ہے کہ جس کو آپ اسٹڈیز کی مدد سے سالو نہیں کر سکتے, جس کو آپ اسٹڈیز کی مدد سے حل نہیں کر سکتے. اٹ از جسٹ لائک اے ڈیزیز, لائک اے ڈیزیز آف دا باڈی may have appropriate exercises کہ جن کو آپ مختلف نیچر کی ایکسرسائزز کے ذریعے آپ کسی باڈی کی ڈیزیز کو حل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو انٹلیکچوئل ایشوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, دوز ایشوز دے کین بی سالوڈ بائی فٹ اسٹڈیز کے جو ریلیونٹ اسٹڈیز ہیں یا جو ریلیونٹ بکس ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد یو کین سالو دیز امپیڈیمنٹس اور دا ایشو. اس کے بعد اسی ایگزامپل کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے دیٹ باؤلنگ از گڈ فار دا اسٹون اینڈ رینس, کہ باؤلنگ یعنی کہ گیند پھینکنا جو ہے یہ کڈنی کے اسٹونز کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. اسٹوننگ فار لنگس اینڈ سوری شوٹنگ فار لنگس اینڈ بریسٹ, شوٹنگ کرنا یعنی کہ نشانہ بازی جو ہوتی ہے ود آرمس, ہتھیاروں کے ساتھ, وہ آپ کی لنگس کے لیے اور آپ کے سینے کے لیے اچھی ہوتی ہے. جینٹل واکنگ فار اسٹمک, کہ جینٹل واک جو ہوتی ہے وہ آپ کے معدے کے لیے اچھی ہوتی ہے. اینڈ رائڈنگ فار ہیڈ, اور رائڈ کرنا, گھڑ سواری کرنا جو ہے وہ آپ کے ہیڈ کے لیے, ہیڈ کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے. اینڈ لائک اور ایسے ہی باقی جتنی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی ویریس ایکسرسائزز ہیں جن کو امپلوائے کر کے آپ ان بیماریوں سے جان چھڑا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ویریس ایکسرسائزز جو ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں ویریس بیماریوں کو سالو کرنے میں, بالکل ایسے ہی جو ویریس کائنڈ آف ریڈنگ ہے وہ ویریس کائنڈ آف انٹلیکچوئل النس جو ہوتی ہے اس کو سالو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. سو if a man's wit be wandering, let him study the mathematics. اب wits wandering سے مراد کیا ہے کہ آپ کو you have an issue of concentration, کہ آپ ایک جگہ پہ ایک ٹاپک پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے, تو اگر آپ کو کنسنٹریشن کا ایشو ہے تو you should study mathematics. کیونکہ میتھمیٹکس کے پرابلمز اتنے لینتھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو سالو اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس پہ کانسنٹریٹ کریں گے. اگر آپ کانسنٹریٹ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کے پرابلمز جو ہے وہ سالو نہیں ہوں گے. تو اف یو وانٹ ٹو فکس دا ایشو آف concentration, you should put the man to study mathematics. For in demonstration, if his wit be called away never so little, he must begin again. ظاہر میتھمیٹکس میں یہی ہے کہ اگر آپ کی اٹینشن جو ہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ڈائیورٹ ہوتی ہے تو وہ جو پرابلم جو کہ آپ سالو کر رہے ہیں تو آپ کو پھر اس کے اوپر نئے سرے سے یعنی کہ زیرو سے آغاز کرنا پڑے گا. تو یہ سارٹ آف جو ہے وہ پنشمنٹ بھی ہو جائے گی اس کے لیے. تو وہ پھر ظاہر ہے بیٹر اٹینشن پے کرنا اور بیٹر فوکس کرنا وہ سیکھے گا اپنے ٹاپک کے اوپر. If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are simni sectors. کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کو دو آرگیومنٹس کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کرنا نہیں آتا کہ یہ جو آرگومنٹ ہے یہ حق میں ہے اور کون سا آرگومنٹ جو ہے وہ اگینسٹ ہے, کہ اگر ایک شخص کو if a human being, if a person is unable to distinguish between two arguments, so let him study schoolmen. schoolmen جو تھا یہ ایک گروپ آف philosophers تھا اور for they are سیمنسکٹورس. اب یہ سیمنسکٹورس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بال کی کھال اتارنا. ٹھیک ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ بال کی کھال اتارتے تھے, کہ یہ ایک جب کسی چیز کو اسٹڈی کرتے تھے تو اس کو اتنا ڈیپلی اسٹڈی کرتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں ان کے آرگومنٹس اور کانٹر آرگومنٹس جو تھے وہ پیش کیا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے کہ اگر ایک شخص کو آرگومنٹس میں ڈفرینشیٹ کرنے میں ایشو ہے تو آپ اس کو اسکول مین کی اسٹڈی پہ لگائیں. جب وہ اسکول مین کو اسٹڈی کرے گا تو دین ہی ول بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین آرگومنٹس آف ڈفرنٹ نیچر. And if he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's cases, so every defect of the mind may have a special recipe. کہ اگر ایک شخص کو لاجیکل ریزننگ میں ایشو ہے کہ وہ لاجیکلی چیزوں کو ارینج نہیں کر سکتا, وہ چیزوں کو ایگزامپلیفائی نہیں کر سکتا, تو اس کو لائرز کے کیسز جو ہیں ان کی اسٹڈی پہ لگائیں. کیونکہ لائرز جو ہوتے ہیں because they keep looking for evidence, and when they keep looking for evidence they have to arrange that evidence in a certain way کہ اس انداز میں اس ایویڈنس کو ارینج کرتے ہیں
کہ جو کیسز ہیں وہ ان کے حق میں جائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ شخص کے جو کہ چیزوں کو لاجیکلی ارینج نہیں کر سکتا، جس کو لاجیکل ریزننگ کا ایشو ہے، اس کو لائرز کے کیسز کی اسٹڈی پہ لگائیں. سو ایوری ڈیفیکٹ آف دا مائنڈ میں ہیو اسپیشل ریسیٹ، کہ جو بھی ڈیفیکٹ ہے مائنڈ کا اس کے لیے ایک اسپیشل قسم کی ریڈنگ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس ڈیفیکٹ کو دور کرنے کے لیے وہی اسپیسیفک ریڈنگ ریفر کی جائے تو پھر وہ جو ریلیونٹ ڈیفیکٹ ہے مائنڈ کا اس کو اس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. تو دیٹ از اینڈ آف اسٹڈیز. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ایسے thoroughly.